وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم سورہ فیل کو ورڈ ٹو ورڈ اور سینٹینس ٹو سینٹینس ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ آج ہم سورہ فیل کی ایک شارٹ سی بریف سی ایکسپلینیشن کے اوپر جائیں گے۔ سورہ فیل کا مطلب ہے ہاتھی۔ اصل میں یہ مکی سورہ ہے اور بہت اوائل میں نازل ہوئی، یعنی ابھی وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو یہ اس وقت میں جب اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر رہے تھے، اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یمن کا ایک گورنر نجاشی حکمران کی طرف سے یمن کا ایک گورنر بنا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ جب یمن کا گورنر بنا تو اس نے اپنی حکومت سنبھالتے ہی یہ دیکھا، یہ محسوس کیا، اور یہ کھٹکتا تھا عرب کا خطہ، اور اس میں پھر مکہ کا جو مقام تھا لوگوں کو کھٹکتا تھا، ادھر ادھر کی پاورز کو کھٹکتا تھا۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ لوگوں کا رخ جو ہے وہ مکہ کی طرف ہے، لوگ ہر سال حج کے لیے مکہ کی طرف آتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے مکہ کی طرف آتے ہیں۔ تو اس نے سوچا اس کی وجہ سے ظاہر ہے اہل مکہ کی امپورٹنس بڑھ گئی ہوئی تھی، اہل مکہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اس کی وجہ سے اہل مکہ کا رعب اور دبدبہ پوری دنیا پہ قائم تھا، اور اس جو لوگ آتے تھے ہر سال حج کے لیے، اس کی وجہ سے اہل مکہ کا بزنس بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، ان کے تعلقات پوری دنیا سے قائم ہو گئے تھے۔ اور یو کانٹ ایون امیجن کہ اس وقت جو قریش تھے اور جو عرب تھے اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی، یہ ایک بڑا بزنس ہب تھا۔ تو ظاہر ہے ادھر ادھر کی جو قوتیں تھیں وہ اس سے کھٹکتی تھیں، ان کے دل میں یہ کھٹکتے تھے مکہ والے۔ اس نے جب دیکھا کہ پوری دنیا کا رجحان اللہ کے گھر کی طرف ہے، یہاں بیت اللہ ہے، یہاں کے لوگ بے نیاز ہیں، تو اس نے ایک کوشش کی، صنعاء کے مقام پر اس نے ایک گرجا گھر تعمیر کروایا، یو کین سے کہ چرچ تعمیر کروائی، اور اس نے اس میں بڑا قیمتی پتھر لگوایا، بڑا پیسہ لگوایا۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے جو تخت کے باقیات تھے وہاں سے اس نے وہ پتھر اکٹھے کیے، قیمتی یاقوت اکٹھے کیے اور اس میں لگا دیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شان و شوکت پیدا کی جائے، لوگ دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں، اور بھلا اتنا بڑا اور شاندار اور عالی شان عبادت خانہ دیکھ کر وہ کیسے مکہ کے اس گھر کی طرف جائیں گے۔ اور وہ تو بالکل سادہ تھا، پیسہ نہیں لگا ہوا تھا، کنسٹرکشن بڑی سادہ سی تھی، غریبانہ تھی، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر کی امپورٹنس نہیں ہے بلکہ گھر والے کی امپورٹنس ہے، یہ ظاہری شان و شوکت کی بات نہیں ہے بلکہ یہاں پہ کچھ اوپر بیت المعمور ہے اور اس کی شعائیں نیچے پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے اس گھر کو مرکزیت حاصل ہے۔ اسے یہ علم نہیں تھا، لہٰذا اس نے یہ خوفناک پلان کیا اور شیطانی ایک کھیل کھیلنے کی کوشش کی، اور جب اس کا یہ گرجا گھر مکمل ہو گیا تو اس نے اعلان کروایا پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ کہ اس سال لوگ حج کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مکہ نہیں جائیں گے بلکہ صنعاء کے مقام پر آئیں گے، یہ عبادت خانہ ان کے لیے بنا دیا گیا ہے۔ وہ ظاہر ہے یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی، اور پھر قریش کو بھی پتہ چلا، اہل مکہ کو پتہ چلا، تو وہ سخت برہم ہوئے، انہیں سخت ناراضگی ہوئی۔ ایک تو اللہ کے گھر کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تھی، ان کی ظاہر ہے یہ ایک بڑی سپرمیسی تھی اور ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بنو کنانا کے ایک شخص نے جو قریشی کا سب ٹرائب ہے، اس نے جا کے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ توڑ پھوڑ کی اور نظم و ضبط کو خراب کیا، یا کہا جاتا ہے کہ اس نے وہاں پہ پاخانہ کر دیا، اور جب پتہ چلا اس کو ابرہہ کو اس بات کا تو سخت ناراض ہوا، اور اس نے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار تیار کیا، اور خانہ کعبہ کو معاذ اللہ مسمار کرنے کے لیے، ڈھانے کے لیے وہ وہاں سے چل پڑا، اور اس کے ساتھ کل 13 یا 9 ہاتھی تھے، اس لیے اس کو ہاتھی والوں کا لشکر یعنی اصحاب فیل ان کو کہا جاتا ہے۔
وہ چلتا آیا، راستے میں ظاہر ہے کئی جگہیں آئیں، طائف بھی راستے میں آیا۔ طائف کے لوگوں نے بھی اپنا وہ جو لات کا مندر تھا اس کو بچانے کے لیے کہ کہیں ہمارے مندر کی طرف نہ آ جائے، اس کو بلکہ خانہ کعبہ کا راستہ دکھایا۔ ابو رحال کی قبر پہ لوگ پھر سنگ زنی کرتے تھے، مکہ کے لوگ، جو ان کو راستہ دکھانے کے لیے آگے آیا تھا، اور پھر اس طرح سے وہ مکہ پہنچا۔ جب وہ مغمس کے مقام پر پہنچا تو اس نے جب وہ مغمس کے مقام پر پہنچا تو اس نے اہل تہامہ اور قریش کے بہت سارے جانور پکڑ لیے، اور اس میں جو جانور اس نے پکڑے تھے اس میں حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں ان کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ اور جب وہ وہاں پہنچا اس نے پڑاؤ ڈالا مکہ سے باہر، تو حضرت عبد المطلب کو طلب کیا۔ حضرت عبد المطلب جب اس کے پاس گئے تو آپ سے بہت، آپ کی وجاہت دیکھ کر، آپ کی شان و شوکت دیکھ کر، آپ کی پرسنالٹی اور آپ کا حلم دیکھ کر وہ آپ سے بہت متاثر ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے سے بات چیت ہوئی، اور حضرت عبد المطلب نے اسے کہا کہ میرے 200 اونٹ واپس کر دو۔ اس پہ اس نے کہا میں تو آپ سے بہت متاثر ہوا تھا اور آپ مکہ کے سردار ہیں، مگر مجھے یہ بڑا تعجب ہوا ہے کہ آپ نے صرف اپنے اونٹوں کی بات کی، جو میں اتنا بڑا اللہ کا گھر مسمار کرنے آیا ہوں اس کے بارے میں آپ نے بات ہی نہیں کی۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں تو 200 اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا مجھے اپنے اونٹ چاہیے، جو اس کا مالک ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ہر شخص اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے نا، جو کعبے کا مالک ہے وہ آپ کو دیکھ لے گا، یعنی اتنا یقین تھا حضرت عبد المطلب کو۔ اور حضرت عبد المطلب وہاں سے، اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ آ کے آپ نے اہل مکہ کو کہا، قریش کو کہا کہ آپ باہر پہاڑوں میں نکل جائیں، چھپ جائیں اپنے بچے لے کے، کیونکہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ اور خود خانہ کعبہ کا دروازہ تھام کے آپ نے دعا مانگی اور اللہ سے کہا کہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ اب پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے لشکر کو دیکھ رہے تھے، اور جب لشکر آگے بڑھا تو ایک مقام پہ آ کر ہاتھی جو ہیں وہ آگے نہیں چل رہے تھے، وہ خود ایک ہاتھی پہ سوار تھا، اس ہاتھی نے اپنا چلنا بند کر دیا، وہ ہاتھی وہاں پہ رک گیا، اور اس ہاتھی کو شمال کی طرف لے جایا جاتا تو چل پڑتا، جنوب کی طرف لے جایا جاتا تو چل پڑتا، مشرق کی طرف لے جایا جاتا تو چل پڑتا، مگر جب خانہ کعبہ کی طرف اس کی ڈائریکشن ہوتی تو وہاں پہ رک جاتا۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ہر طرف سے پرندے آ گئے، اور پرندوں کی نے ان کے اوپر کنکریاں پھینکی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کنکری صرف ایک مٹر کے دانے کے برابر تھی، مگر جس کو وہ کنکری لگتی اس کا جسم پھٹتا جاتا، اسے ہلکی سی خارش ہوتی اس سے جسم ادڑ جاتا، اور وہ پورے لشکر کو اس طرح سے کنکریاں لگیں کہ پورا 60,000 کا لشکر تھا، ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ اور جب بھگدڑ مچ گئی تو وہ پھر اپنے پیچھے کو بھاگے، ہاتھی تو آلریڈی آگے نہیں چل رہے تھے، اور وادی محصر میں وہ خود بھی یعنی اس کو جو ابرہہ تھا اس کو اتنی کنکریاں لگی کہ وہ واپس بھاگا، اب واپسی کا راستہ اسے نہیں مل رہا تھا، اور پورا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اسی طرح پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ محرم الحرام میں پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سال ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ ایک نشانی تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے دکھائی، اور یہ باور کرا دیا کہ کوئی بھی قوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب سورہ فیل نازل ہوئی تو ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ فیل نازل ہوئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اہل ایمان کی ڈھارس بندھائی جائے۔ لشکر چاہے جتنے ہی بڑے ہوں، بادشاہ چاہے کتنے ہی شان و شوکت والے ہوں، مگر وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سب کو شکست فاش دینے والا ہے، جو اس کے گھر کی طرف یا اس کے بندوں کے بارے میں ناپاک ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نہ صرف صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا فیض عطا فرمائے اور اس کا فیض تقسیم کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔